السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام عمر ہے اور میری ایج 28 سال ہے۔ مگر ابھی تک میں کنوارا ہی تھا، کیونکہ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے مجھ پر کافی سارے فرائض آ گئے تھے۔ جب ابو کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا تب میں صرف 20 سال کا تھا۔ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے کب میں 28 سال کا ہو گیا پتہ ہی نہیں لگا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں ہیں، ایک کا نام اقرا ہے اور دوسری کا نام نمرا ہے۔ اقرا کی عمر 22 سال ہے اور نمرا کی 17 سال ہے۔ میری بہنیں تب بہت زیادہ چھوٹی تھی جب ابو کا انتقال ہوا تھا۔ پھر کمپنی والوں نے ابو کی جگہ مجھے نوکری دے کر مجھ پر مہربانی کر دی تھی، کیونکہ وہ امی کے رشتہ دار تھے۔ یوں زندگی کی گاڑی چلتی رہی اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اقرا بھرپور جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ میں اکثر اقرا کو سوتے ہوئے دیکھتا تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا، کیونکہ اس کی رنگت بہت زیادہ سفید تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی نیلی نسیں بھی صاف ظاہر ہوتی تھی۔ وہ اس قدر سفید تھی اور اس کے گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ مجھے اس کی طرف مزید متوجہ کرتے تھے۔ اب میری بہنیں بڑی ہو گئی تھی۔ امی نے بھی مجھے الگ کمرے میں سونے کا بول دیا تھا اور امی نے ان دونوں کے ساتھ کمرے میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ شاید امی نے بھی میری نظروں کو بھانپ لیا تھا کہ میں کس قدر پیار بھری نظروں سے اقرا کو دیکھا کرتا ہوں۔ اقرا نے انٹر تک تعلیم حاصل کی، پھر امی نے اسے گھر پر ہی بٹھا لیا، کیونکہ اس کی زیادہ پڑھائی کے اخراجات اٹھانے کے لیے امی نے منع کر دیا تھا، اور امی کا کہنا تھا کہ ابھی مجھے تینوں بچیوں کی شادی بھی کرنی ہے، اس لیے پہلے میں اقرا کی شادی کروں گی، اس کے بعد عمر کی اور پھر نمرا کی۔ آس پڑوس اور محلے کی عورتوں نے امی سے بہت دفعہ کہا تھا کہ جوان بیٹا ہے، اس کا گھر بھی بسا دو، مگر امی کو تو میری کوئی فکر ہی نہ تھی۔ میں تنہا راتیں گزار گزار کر اب تنگ آ گیا تھا۔ آخر کب تک میں تکیے میں منہ دبائے سویا رہتا؟ میری بھی کچھ ضروریات تھی، کچھ خواہشات تھی، مگر ان کو سمجھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ایک رات جب میں آفس سے لوٹا تو مجھے معمول سے زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میرے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ امی اور نمرا سو چکی تھی، جبکہ اقرا کو میری فکر میں ابھی تک نیند نہ آئی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اقرا اسٹڈی ٹیبل پر منہ رکھ کر سونے لگی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کے بکھرے ہوئے بال آہستہ سے اس کے چہرے سے ہٹائے۔ وہ ایک ظالم حسینہ لگ رہی تھی۔ میرا بس نہیں جا رہا تھا کہ میں اس کے پتلے گلابی ہونٹوں کو کچا چبا جاتا، مگر میں فی الحال جلد بازی میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آج میری نظریں بری طرح سے اقرا پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ ابھی میں اس کے چہرے کے بہت زیادہ قریب ہی ہوا تھا کہ میری سانسوں کی تپش سے اقرا کی آنکھیں اچانک کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر کہنے لگی، بھائی میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، آج آپ کو اتنا لیٹ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے بیگ اتار کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور اس سے کہنے لگا کہ آج آفس میں کام کچھ زیادہ تھا، بلکہ سٹاف کی کمی کی وجہ سے کام کا بوجھ مجھ پر زیادہ ہی بڑھا دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا بھائی، آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کے لیے کھانا نکال کر دوں؟ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، کھانا گرم کر دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں نے چینج کرنے کے لیے واش روم کا رخ کیا اور اقرا بھی کچن میں چلی گئی۔ میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا، اقرا کے خیالوں میں چھوٹو اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اقرا کو بہت عرصے پہلے سے ہی پسند کرنے لگا تھا، جب اس کی جوانی جوبن میں آنے لگی تھی اور وہ نئی نئی جوانی میں قدم رکھ رہی تھی۔ اس کے ابھرتے وجود کو دیکھ کر میرے دل میں ہلچل مچ جاتی تھی، مگر میں نے کبھی بھی اس پر اس بات کو ظاہر نہ کیا تھا۔ لیکن اب میری صبر کی ساری حدیں پار ہو چکی تھی اور اب مجھ سے بالکل بھی رہا نہیں جا رہا تھا۔ اس لیے میرے دل میں اقرا کی محبت نے مزید جڑیں پکڑ لی تھی۔ میں چینج کر کے لاؤنج میں بیٹھا اور ٹی وی آن کی۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں، ایک لائن سے بنے ہوئے تھے۔ بیچ میں لاؤنج تھا اور لاؤنج کے ساتھ ہی اٹیچ کچن تھا اور پھر ایک کھلا سا صحن تھا۔ یہ گھر ابو نے اپنی زندگی میں ہی بنایا تھا۔ میں نے آہستہ آواز کر کے ٹی وی آن کی۔ ٹی وی میں ایک عجیب سی مووی چل رہی تھی، جس میں ایک رومانٹک سین آیا ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر میں اپنی بھوک مٹانے لگا۔ اقرا کھانا گرم کر کے لائی۔
آج پہلی بار میں نے ٹی وی پر اقرا کے سامنے ایسا کچھ چلایا تھا اور اقرا کے آنے کے بعد چینل کو تبدیل نہ کیا تھا۔ اقرا نے کھانا رکھا مگر اس کا ٹی وی پر کوئی بھی دھیان نہ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا بھائی، آپ کھانا کھا کر برتن کچن میں رکھ دینا، میں اب سونے جا رہی ہوں، کیونکہ صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے اور گھر کے 100 کام مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ نمرا تو چلی جاتی ہے کالج۔ پھر میں نے اقرا سے کہا کہ اقرا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں کھانا ختم کر لوں پھر چلی جانا۔ وہ میرے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن صوفے پر ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی۔ جب میں نے ٹی وی کی تھوڑی سی آواز دی تو اس نے ان دو کپل کی آواز پر فوراً ٹی وی کی طرف دیکھا اور گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نیند سے لال انگارہ ہو رہی تھی، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ بھائی، یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر میں کھانا کھاتے ہوئے مسکرا دیا اور اقرا سے کہنے لگا، کیوں اقرا، اس میں کیا غلط ہے؟ میرے دل میں کوئی خواہشات نہیں ہیں۔ امی نے تو کبھی بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، کم سے کم تم ہی احساس کر لو۔ تو وہ کہنے لگی، ان سب سے بھلا آپ کی خواہشات کس طرح پوری ہو سکتی ہیں؟ اتنا صبر کیا ہے تو 2-4 سال اور بھی کر لو۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ اب تو مجھ سے ہرگز صبر نہیں ہو رہا۔ میرے منہ سے اتنی کھلی ہوئی بات سن کر اقرا شرمانے لگی اور کہنے لگی، اچھا میں ڈھونڈتی ہوں کوئی لڑکی آپ کے لیے، ابھی ٹی وی تو بند کر دیں، کم سے کم میرا ہی کچھ لحاظ کر لیں، اتنا بے شرم ہونا ٹھیک نہیں۔ پھر میں اقرا سے کہنے لگا، اقرا ہم تو دوست ہیں اور دوستوں میں تو یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا دوستوں میں یہ سب کچھ کب چلتا ہے؟ تو میں ہنس پڑا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بال تم نے کھلے ہوئے ہی چھوڑے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، شام کو ہی نہایا تھا، اس لیے بالوں کو کھلا ہی چھوڑ دیا ہے، امی نے باندھنے نہیں دیے، پھر ڈرائی نہیں ہوتے اور بخار چڑھ جائے گا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے کہا کہ اچھا شام میں کیوں نہایا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ تھکن کی وجہ سے۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ اچھا مجھے کہہ دیتی، میں دبا دیتا۔ اس نے ابرو چکا کر میری طرف دیکھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ ہاں، میں ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے، امی کو تو اپنی کسی بھی اولاد کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آج بڑے امی پر بھڑک رہے ہو، خیریت ہے؟ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ ہاں، میرے دوست کی کل ہی شادی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے عمر میں بھی 3 سال چھوٹا ہے، تو کیا اب بھی میرا بھڑکنا نہیں بنتا؟ میں اتنے میں کھانا ختم کر چکا تو اقرا نے برتن اٹھایا اور کچن میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے پانی لینے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ وہ برتن رکھ رہی تھی، میں اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ پلٹی تو فوراً میرے ساتھ لگ گئی۔ اس کے سامنے والے دونوں زور سے میرے ساتھ ٹکرا گئے، جو اس وقت بہت سخت محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اچھل کر پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، کیا لینے آئے ہو؟ پھر میں آہستہ آہستہ سے اس کے قریب ہونے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ پانی نہیں رکھا تھا تم نے، پانی لینے آیا ہوں۔ پھر میں نے فریج سے پانی نکالا اور وہیں پر پی کر باہر آنے لگا۔ پھر واپس ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ میں نوٹس کر رہا تھا کہ میں نے جب سے اقرا کو یہ باتیں بتائی تھی، وہ مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نیند اس کی آنکھوں سے اب دور بھاگ چکی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کل کے لیے میری شرٹ پریس کر دو، کل میری ضروری میٹنگ ہے۔ میرے کمرے میں ہی استری کا ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ اس نے کمرے سے ہی آواز دی کہ کون سی شرٹ پریس کروں؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ جو بھی تمہیں اچھی لگتی ہے پریس کر دو۔ پھر اس نے ایک بلیک رنگ کی شرٹ نکالی اور پریس کرنے لگی۔ میں ٹی وی بند کر کے کمرے میں چلا آیا، اپنا بستر صاف کر کے لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ اقرا کی میری طرف پیٹ تھی۔ اقرا تھوڑی موٹی سی تھی، اس کا وجود بھرا ہوا تھا۔ اسے پیچھے سے دیکھ کر چھوٹو اب پوری طرح سے اوپر ہو چکا تھا اور میں ٹھنڈی آہیں بھرنے لگا تھا۔ پھر اقرا نے فوراً مڑ کر میری طرف دیکھا، یہ پوچھنے کے لیے کہ پینٹ بھی استری کرنی ہے۔ تو جب اس نے میری یہ حالت دیکھی تو چونک کر کہنے لگی کہ یہ کیا ہے؟ میں نے فوراً سے اپنے ہاتھوں سے چھوٹو کو نیچے کرنے لگا۔ وہ مجھ پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، لگتا ہے واقعی میں صبر نہیں ہو رہا، اب ایسا کیا دیکھ لیا؟ پھر وہ واپس کپڑے استری کرنے میں
मसरूफ़ हो गई। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब न दिया। कमरे में चारों तरफ खामोशी फैल गई। फिर मैं उससे कहने लगा, इकरा तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। वो हंसकर कहने लगी कि अच्छा कब से? तो मैंने उससे कहा कि शुरू से। वो कहने लगी उसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर मैंने उससे कहा कि तुम शायद मेरे साथ साथ छोटू को भी अच्छी लग रही हो, जभी तो ये खुशी से उठकर खड़ा हो गया है। फिर वो कहने लगी कि इस तरह की बातें मेरे साथ ना करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, लगता है तुम पर भी नींद का खुमार चढ़ गया है। मैं जल्दी से बिस्तर से उतरा और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, और उसको इस बात का एहसास हो गया था कि मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया हूँ। तभी मैंने इस्त्री का स्विच बंद किया और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो बिल्कुल खामोश होकर मेरी आंखों में आंखें डाली मुझे देखने लगी। फिर मैं उससे कहने लगा कि इकरा, अब तुम भी पूरी तरह से भरपूर जवानी में कदम रख चुकी हो। अम्मी को मेरा तो ख्याल ना आया, मगर उसे तुम्हारा भी ख्याल ना आया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़रूरियात एक दूसरे से ही पूरी करें। उसने फौरन से अपनी नज़रें झुका ली और कहने लगी कि उमर भाई, ये क्या हरकत है? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़ें। मैंने कमरे की कुंडी लगाई और इकरा को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठा दिया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। अब मेरे दोनों हाथ इकरा के हाथों में थे, जो उसने गोद में रखे हुए थे। फिर मैं उससे कहने लगा कि सच बताओ इकरा, क्या वाकई तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? इकरा के हाथ कांपने लगे। मैंने आहिस्ता से एक हाथ उसकी कमर में डाला। वो बिल्कुल खामोश होकर मुझे देख रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे रात के इस पहर इकरा को भी मेरी ही ज़रूरत महसूस हो रही थी। इकरा ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। फिर मैं उससे कहने लगा कि अच्छा भला एक बात कहूँ? तो वो कहने लगी कि हाँ बोलो। मैंने उससे कहा कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो वो कहने लगी कि नहीं, अम्मी भला मुझे बाहर निकलने कब देती हैं। फिर मैं उससे कहने लगा कि देखो हो गई ना वही बात, अम्मी को हम में से किसी का भी ख्याल नहीं है, इसलिए तो उसने तुम्हारी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी, वरना आज तुम भी अपनी सहेलियों की तरह कोई ऊंची डिग्रियां ले रही होती। खर्चा तो वैसे भी मुझे ही उठाना था। अम्मी तो मेरी सारी कमाई हाथ में लेकर बैठ जाती हैं, उनको अपनी औलाद की क्या फिक्र। तभी मैंने निमरा का दुपट्टा आहिस्ता से उसके कंधे से सरका दिया और उसका दुपट्टा बेड पर गिर गया। उसने मेरी इस हरकत को नोट कर लिया। उसने फौरन ही दुपट्टे की तरफ देखा, जो अब सिरक कर जमीन पर गिर चुका था। इकरा ने बहुत टाइट पजामा पहना हुआ था। मैंने आहिस्ता से उसके पैरों से चप्पल निकाली और उससे कहने लगा कि इकरा तुम्हें पता है, मुझे लड़कियों के पैर बहुत अच्छे लगते हैं, और ख़ास करके खूबसूरत लड़कियों के, जैसे कि तुम हो। अब मैं उसके दोनों पैर अपने हाथों में लिए हुए थे और उन्हें ये कर रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे ही मैं इकरा के पैरों को अपने गर्म होठों से ये कर रहा था, तो इकरा में एक अजीब सी कैफियत तारी होने लगी थी। फिर मैंने आहिस्ता से इकरा को बिस्तर पर लेटा लिया। उसका वजूद अब पूरी तरह से मेरे सामने नुमाया था, जिसमें सबसे पहले उसके मटके थे, जो उसके वजूद में सबसे ज्यादा मेरे पसंदीदा थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हुआ और उनको अपने हाथों में पकड़ लिया और इकरा से कहने लगा कि इकरा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? इकरा बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी। अब वो तो सिर्फ मेरे हाथ रखने की देर थी। जैसे इकरा भी बिल्कुल तैयार बैठी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इकरा को लिबास की कैद से आज़ाद किया और ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठाई और उसके पैरों का मसाज करने लगा। इकरा अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसे बहुत सुकून मिल रहा था। फिर मैं उससे कहने लगा कि सारा दिन काम करती हो, कितना थक जाती होगी, तुम्हें भी खिदमत की ज़रूरत होगी, मगर तुम्हारा यहाँ ख्याल करने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से पूरी बोतल लगाकर आहिस्ता आहिस्ता से उसको सुकून देने लगा था, जैसे इकरा बहुत सुकून में जा चुकी थी। अब तो बस मुझे ये करना था, बहुत जल्दी करना था, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे और इकरा अपने बिस्तर से गायब थी। अगर उसी दौरान अम्मी की आंख खुल जाती तो वो फौरन इकरा को ढूंढते हुए
میرے کمرے میں آ جاتی، اور پھر جو میری شامت آ جاتی اسے تو ہم دونوں ہی فیس نہ کر پاتے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں امی یا نمرہ نہ اٹھ جائیں، اس لیے میں نے اپنے کام کو جلدی جلدی سے سر انجام دینے کا سوچا۔ پھر میں نے اقرا سے کہا کہ اگر تم کہو تو پیٹھ پر بھی لگا دوں۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں بھائی، مجھے بہت تھکن کا احساس ہو رہا ہے، آپ پلیز میری تھکن دور کر دیں۔ پھر میں نے اقرا کے انجن میں تیل لگانا شروع کیا اور چھوٹو کے سر میں بھی تیل لگا دیا۔ چھوٹو بھی اب پورے جوش پر تھا۔ پھر میں نے اقرا کے اوپر ہی چھوٹو کو لٹا دیا اور آہستہ آہستہ کر کے اقرا کے پیچھے لگا دیا۔ پھر میں اقرا سے کہنے لگا کہ تھوڑا سا تکلیف ہوگی، مگر تم اس کو برداشت کر لینا، اس کے بعد تمہاری ساری تھکن اتر جائے گی اور تم ساتواں آسمانوں کی سیر کرو گی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ وہاں سے کیوں کر رہے ہو؟ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ پگلی وہاں سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور تمہارے ہونے والے شوہر کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ مگر جب میری نظر اقرا کی گلابی گڑیا پر گئی تو اس کے منہ میں پانی بھرا ہوا تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ اب وہ بیڈ شیٹ خراب کرنے لگی تھی۔ پھر میں ہنس کر اس سے کہنے لگا کہ شاید تمہیں بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، تم نے کبھی مجھ سے یہ بات ظاہر نہ کی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہاں، کس طرح ظاہر کرتی؟ میں آپ سے بہت ڈرتی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا بھائی مجھے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے اور میری ساری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ پھر میں نے اقرا پر سواری کرنا شروع کر دی اور خود کو اس کے اوپر سوار کر لیا۔ اقرا کو پہلے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، مگر اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ تبھی میں نے تھوڑی سی تیزی مچا کر اس کی تکلیف کو فوراً سے ختم کیا اور پھر اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اب میں اقرا کی سواری کر رہا تھا۔ اقرا بھی اب اس سفر میں میرا بھرپور ساتھ نبھا رہی تھی۔ ہم دونوں جیسے ہی ساتوں آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، اور یہ سفر اقرا کے بغیر ناممکن تھا۔ اقرا کا گلابی وجود مجھے بہت زیادہ سکون دے رہا تھا، جیسے میرے سامنے کوئی اپسرا موجود تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جو حسن میرے گھر میں چھپا ہوا تھا، میں اسے باہر تلاش کرتا پھر رہا تھا، مگر اب جیسے مجھے یہ سونے کی چڑیا ہاتھ لگ گئی تھی، جو روزانہ اب مجھے سکون دینے والی تھی۔ اقرا نے بہت دفعہ کہا کہ آگے والی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، مگر میں نے عقل مندی سے کام لیا۔ میں نے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھنا ہی مناسب سمجھا، تو وہ میری بہن ہی ہے، مجھے اس کی عزت کا بھی خیال کرنا تھا۔ مگر آگے جا کر میرا یہ خیال بھی مٹی میں مل چکا تھا، کیونکہ اقرا اس قدر خوبصورت تھی کہ میں خود کو روک نہ پا رہا تھا، اور اب تو اقرا سے بھی یہ صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اقرا خود ہی چھوٹو کو پکڑ کر آگے والی سیٹ پر بٹھانا چاہتی تھی، مگر میں بار بار چھوٹو کو آگے والی سیٹ سے ہٹا کر پیچھے والی سیٹ میں بٹھا دیتا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ میری جان، ابھی بہت وقت ہے، ہمارے پاس اتنی جلدی نہ کرو۔ پھر وہ کہنے لگی کہ بھائی، اب میری صبر کی ساری حدیں پار ہونے لگی ہیں، آپ نہیں جانتے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، آپ تھوڑا جلدی کریں، امی کے اٹھنے کا وقت نہ ہو جائے۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ 11 بجے سے 4 بجے کا سفر اتنا جلدی کٹ گیا تھا کہ ہم دونوں کو پتہ ہی نہیں لگا تھا۔ پھر میں نے مزید تیزی دکھائی تھی۔ اقرا بھی سکون کی وادیوں میں چلی گئی۔ میں نے جلدی جلدی سے اقرا کو سارے کپڑے دیے، وہ پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں نے فوراً سے اسے پکڑ کر سہارا دے دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کیا کر دیا، اب تو مجھ سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا۔ پھر میں نے زور سے اسے دبایا اور کہنے لگا کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی، ابھی نئی نئی سواری سیکھی ہے نا، پہلے پہلے قدم لڑکھڑائیں گے، مگر بعد میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم اپنی ہر ایک خواہشات کا اظہار مجھ سے کرو گی، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم صرف مجھے ایک میسج کر دینا۔ وہ بہت ڈر رہی تھی اور کہنے لگی کہ بھائی پلیز، آپ کو میری قسم ہے، نمرہ یا امی کو اس بات کی بھنک بھی مت ہونے دینا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ پاگل ہو کیا اقرا، کیا سچ میں تم نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہوا تھا کہ میں اپنا ہی راز کسی کو بتا دوں گا؟ اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے، تم پریشان مت ہو، بلکہ آج کے بعد
तो तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा भाई है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, बस तुम मेरा ख्याल कर लिया करना और मैं तुम्हारा ख्याल कर लूँगा। फिर मैं इकरा को अपने बाजू में पकड़कर दरवाजे तक लाने ही वाला था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने लगे। ये यकीनन अम्मी थी जो हमसे सवाल करने वाली थी कि इकरा इस वक्त मेरे साथ बंद कमरे में क्या कर रही है। मैंने फ़ौरन से कमरे का हुलिया दुरुस्त किया और वो तेल की बोतल भी वहाँ से हटा ली। फिर जल्दी जल्दी से इकरा से कहा कि तुम पीठ दर्द का बहाना करके यहाँ लेट जाओ। वो फ़ौरन से लेट गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने निमरा खड़ी थी। उसे देख कर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर मुझसे कहने लगी कि आप ही यहाँ हैं क्या? फिर मैं उससे कहने लगा कि हाँ, इकरा को पीठ में दर्द हो रहा था इसलिए उसने मुझे उठा दिया। तुम्हें कोई काम था? फिर वो कहने लगी कि नहीं, मैंने आप ही को बिस्तर पर ना पाया तो उसे देखने के लिए बाहर आ गई, मगर वो वॉशरूम में भी नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे पूछना ज़रूरी समझा। जब निमरा कमरे में दाखिल हुई तो इकरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर निमरा उससे कहने लगी कि आप ही, आपको अगर पीठ में दर्द था तो मुझे उठा देती, भाई को क्यों तकलीफ दी? फिर उसने खुमार भरी आंखों से निमरा को देखा जैसे वो अभी एक जंग फतह करके आई थी। फिर उसने निमरा से कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि भाई के पास पेट दर्द की दवाई मौजूद होगी, इसलिए तुम लोगों की नींद खराब करना मुनासिब नहीं समझा। वो अजीब तरह से इधर उधर देखने लगी। फिर मैंने निमरा से कहा कि क्या ढूंढ रही हो? फिर वो कहने लगी कि कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, उठो, इस तरह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। फिर वो इकरा आहिस्ता से उठी और निमरा को थाम कर अपने कमरे की तरफ चल दी। आज की रात बहुत खूबसूरत रात थी। मैंने वो हासिल कर लिया था जो किसी भी लड़के का ख्वाब था। इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।